جس کے ساتھ ہے نا اس کے ساتھ معاملات کچھ لوگوں کے ساتھ خراب بھی ہوئے ہیں، لوگوں کو مسائل بھی ہوئے ہیں، لوگ باتیں بھی کرتے ہیں. اس سے گھٹیا ذہنیت کیا ہو سکتی ہے کہ جب آپ کی پارٹی کو اقتدار سے علیحدہ کر دیا جائے تو آپ کہیں یہ ملک ہی ختم ہو جائے. جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں نا سر، میں نے اکثر لوگوں کے ٹو فیس دیکھے ہیں. شافی حسین ساری زندگی جس طرح کا ہے ویسے ہی. ایک سیاسی طور پہ ہم ان کے ساتھ ہیں شروع سے. اگر میں کسی اور کے ساتھ میری ایفیلیشن ہوتی ہے نا، میں اس کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہوں. آپ دل میں کسی اور کے ساتھ ہیں، اوپر سے کسی اور کے ساتھ، بلکہ الٹا کہا گیا کہ یہ کوئی کام تو نہیں، کوئی اور بتائے. باقی میں نے کہا اور ہم نے کوئی کینیڈا کے ویزا تو لگانے میں نہیں. مقصد یہ ہے کہ جس دن جو شافی حسین صاحب وزیر ایم پی اے بنے ہیں، آپ یقین کریں سب سے پہلے وہ ڈمپنگ پوائنٹ ایک میسج کیا، دوسرے دن وہاں ڈمپنگ پوائنٹ نہیں تھا. ہم بڑے مشکور ہیں سارے علاقے والے کہ چوئی موسیٰ علیہ صاحب نے ہمارے کالرے حصے کو جو تھا نا وہ ماڈل ولیج منظور کروا دی. جس سپیڈ سے کام چل رہے ہیں نا، مجھے یقین ہے کہ کوئی مسئلہ رہے گا نہیں. کچھ گلیاں جو تھی نا مین وہ ہم نے خود پیسے ڈال کے بنائی تھی. ہمارے پرائم منسٹر صاحب جس ملک میں جاتے ہیں، اس طرح تو میں سمجھتا تھا کہ کسی سپر پاور جو دنیا کی اس طرح کا بھی استقبال جس طرح ہمارا ہو رہا ہے. پوری دنیا کے جو لیڈر ہیں وہ کھڑے ہو کے ان کے ساتھ فخر محسوس کر رہے ہیں کہ اس فوج کی ضرورت کس کو پڑ گئی جو ہمیں اپنی جانوں سے بھی عزیز ہے. کہ سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ معاہدہ کیا، دفاعی معاہدہ ہوا ہے. السلام علیکم ناظرین، محمد احسان چینا گجرات ٹاک کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر. اور آج کا جو پروگرام ہے اس میں ہمارے ساتھ نوجوان مسلم لیگی رہنما چودھری زاہد عباس موجود ہیں. اور میں اگر ان کا سیاسی کیریئر آپ کے سامنے رکھوں تو بہت بھرپور انہوں نے سیاسی کیریئر جو ہے اس کا آغاز کیا. 2004 میں یہ پہلی دفعہ ایم ایس ایف ضلع گجرات کے صدر بنے. اور آپ یقین کیجئے کہ 2004 سے 2016 تک ایم ایس ایف ضلع گجرات کے صدر رہے. اس کے بعد پھر 2016 میں انہیں پاکستان مسلم لیگ یوتھ ونگ ضلع گجرات کا جنرل سیکرٹری مقرر کیا گیا. اور 2021 تک یہ ذمہ داریاں انہوں نے نبھائیں. 2021 میں انہیں پارٹی قیادت کی جانب سے مسلم لیگ گجرات شہر کا سینئر نائب صدر جو ہے اس کی ذمہ داریاں سونپی گئیں اور وہ آج تک یہ نبھاتے رہے. اور ابھی چند روز پہلے انہیں گجرات شہر کی جو مسلم لیگ ہے اس کا ڈپٹی جنرل سیکرٹری جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے. تو اس حوالے سے ہم نے چاہا کہ چونکہ زاہد عباس جو ہیں یہ پرانے اور خالص مسلم لیگی ہیں، نوجوان ہیں، اور گجرات کی جو اس وقت حکومت میں موجود لیڈرشپ ہے اس کے بڑے قریب سمجھے جانے والے نوجوان سیاسی رہنما ہیں، تو ان سے گپ شپ کریں. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم ان کے سامنے رکھیں گے. سیاسی امور پہ بات ہوگی، ملکی حالات پہ بات ہوگی، گجرات شہر کے جو مسائل ہیں اور خصوصاً جو سیوریج کے حوالے سے ایشوز ہیں ان پہ بات کریں گے. اور ان کا جو علاقہ ہے یونین کونسل 5 اس میں کیا لوگوں کو تکالیف ہیں اور ان مشکلات کے حل کے لیے انہوں نے اپنی پارٹی قیادت کی معاونت سے اب تک کیا کیا ہے اس ضمن میں گپ شپ کریں گے. تو آئیے ناظرین ہم چودھری زاہد عباس سے گفتگو شروع کرتے ہیں. بھائی جان بہت شکریہ آپ ہمارے مہمان بنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہربانی چینا صاحب، میں بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی. اچھا یہ کہیے گا کہ مجھے 2-4 دن پہلے پتہ چلا کہ اب ماشاءاللہ سے آپ کو ڈپٹی جنرل سیکرٹری گجرات شہر کی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں. یہ بڑا کلیدی عہدہ ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ صدر اور جنرل سیکرٹری کے بعد یہ تیسری بڑی ڈیزگنیشن ہے. اور پھر جب سیکرٹری کسی جگہ پہ مصروف ہو، سیکرٹری جنرل جو ہے تو پھر سیکرٹری جنرل ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہوتا ہے، تو اس لیے یہ بڑا اہم عہدہ سمجھا جانے والا ہے. تو اس حوالے سے مجھے یہ کہیے گا کہ اس ذمہ داری کے ساتھ آپ کی جو لیڈرشپ ہے، چودھری شافی حسین اور صادق حسین، چودھری شجاعت حسین اور باقی جو آپ کے پارٹی رہنما ہیں، چودھری بجات حسین شامل ہیں، چودھری موسیٰ علیہ شامل ہیں، انہوں نے آپ سے اور اس حوالے سے کیا آپ کو خصوصی ٹارگٹ دیا، کیا مشن دیا کہ آپ کو یہ ذمہ داری دے رہے ہیں، آپ نے اب یہ اگلا آپ کا ٹارگٹ ہے، اس حوالے سے کچھ بتائیے. دیکھیں، ایک تو شافی حسین صاحب سمجھتے ہیں کہ میں گجرات شہر کو جتنا بھی اکاموڈیٹ کر سکتا ہوں نا وہ کرنا چاہیے. ٹھیک. اس حوالے سے ایک تو تنظیم سازی بڑی اہم ہے پاکستان مسلم لیگ سٹی گجرات کی. ٹھیک. اس حوالے سے یونین کونسل سطح تک جو ہے نا اس کو پورا کرنا ہے تنظیم سازی کو. تمام جتنی بھی گجرات شہر کی 12 یونین کونسل ہیں ان کو پورا کرنا ہے. صحیح. اور اس کے علاوہ جو چوئی صاحب کا حلقہ ہے اس کے ساتھ اب کافی زیادہ گاؤں بھی شامل ہو گئے ہیں.
اس کی بھی کرنی ہے. تو یہ مجھے اور علی برار جوڑا صاحب جو میرے سٹی پریزیڈنٹ ہیں ان کو انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو بھرپور تنظیم سازی کی جائے, دوسرا لوگوں کے جتنے بھی مسائل ہیں جو بنیادی مسائل ہیں ان کو جیسے بھی حل کیا جا سکتا ہے اس کو جو ہے پرائرٹی پہ رکھا جائے. اور میں یہ آپ کو بتاؤں کہ شافع حسین صاحب گجرات سٹی کے حوالے سے ابھی وہ ایم پی اے کے ابھی الیکشن لڑا بھی نہیں تھا, اس سے پہلے بھی وہ جو تھے نا وہ بڑے پریشان تھے, وہ چاہتے تھے کہ میں گجرات شہر کے لیے کچھ کروں جو کہ شاید کسی نے بھی آج تک نہیں کیا. گجرات شہر کو ہمیشہ نظر انداز کیا گیا, گجرات شہر کو ہمیشہ پیچھے رکھا گیا. وہ تو ہم نے دیکھا پچھلے دنوں جس طرح کی صورتحال ہے گجرات شہر میں سیوریج کی نکاسی آپ کے. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ لوگ باہر کے لوگ اس دن سی ایم صاحب بھی آئی ہیں, وہ سمجھتی پتہ نہیں گجرات میں اس سے پہلے کیا تھا, تو اب جو وقتی حالات پہ انہوں نے دیکھا ہے تو وہ بھی بڑی پریشان تھی, لیکن وہ تو انہوں نے اب دیکھا ہے. چونکہ شافع حسین صاحب تو پچھلے کئی سالوں سے یہ شور مچا رہے ہیں کہ گجرات کو سیوریج کا نظام دینا چاہیے, گجرات کو کوڑے کے حالات بہتر بنانا چاہیے, گجرات شہر کے سیوریج کو پرائرٹی دینی چاہیے. یہ تو انہوں نے بڑے عرصے سے اس چیز پہ شور مچایا ہوا ہے. اور پھر جب وہ گورنمنٹ میں آئے ہیں وہ کہتے تھے میرا مشن یہ ہے کہ میں سب سے پہلے جو سیوریج کا مسئلہ ہے وہ حل کروں. اب وہ تو اس دفعہ یہ جو جس طرح ایک قدرتی آفات آئی ہے اور وہ پانی جس طرح کو گجرات شہر میں داخل ہو گیا, وہ لوگوں کی تو اب نظر پڑی ہے نا, ان کی تو بڑے عرصے سے اس چیز پہ نظر تھی اور وہ چاہتے تھے کہ یہ مسئلہ سب سے پہلے حل ہو, اور انہیں اس فنڈ کو منظور بھی کروا لیا تھا کافی عرصہ پہلے ہی, کچھ 6 ماہ ہو گیا ہے. اور انشاءاللہ انہوں نے بتایا تھا کہ یہ کام انشاءاللہ یہ سپٹمبر اکتوبر میں شروع ہوگا انشاءاللہ سیوریج کا کام جو تھا. اچھا, یہ اب آپ ذکر کر رہے ہیں کہ بہت عرصہ پہلے سے ان کی اس مسئلے پہ نظر تھی اور وہ اس حوالے سے الرٹ تھے کہ یہ اس طرح کا حادثہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. تو یہ فرمائیے گا کہ اب جب کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ جو ہیں انہوں نے تقریباً 21 سے 25 ارب کے درمیان گجرات کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کے لیے ایک فنڈ کا اعلان کیا ہے, تو اس ضمن میں آنے والے دنوں میں یہ جو فنڈز ہیں شفاف طریقے سے ان کا استعمال جو ہے وہ کیا یہ توقع کی جا رہی ہے؟ دیکھو جی, چودھری شافع حسین صاحب کسی صورت کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے, اس پہ کوئی چکر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ تو وہ سوچے گا بھی نہیں انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ یہ منصوبہ خالصتاً یہ گجرات شہر کی فلاحی منصوبہ ہے. اور یہ گجرات شہر میں اس سے پہلے آج تک آپ نے جس طرح اس سے پہلے سیوریج ڈالے گئے وہ تو ایک مذاق ہی تھا نا, اور جس طرح کے ماشاءاللہ ٹھیکیداروں نے جس طرح یہ کام کیے تھے اور جس طرح کے وہ کام تھے وہ آپ کو پتہ ہے کس طرح کے حالات تھے. تو وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ کمیشن کا تو نام و نشان جب سے ہم گورنمنٹ میں آئے ہیں, یہ جو گورنمنٹ آئی ہے جس کے فیڈرل منسٹر جو سالک حسین صاحب ہیں یا پروینشل منسٹر شافع حسین صاحب ہیں, یہ تو سوچے گا بھی نہیں. ٹھیک ہے, آج تک اس لعنت پہ ہم انشاءاللہ لعنت ہی بھیجتے ہیں. گورنمنٹ تو پہلے بھی کئی دفعہ مسلم لیگ کی رہی, پرویز صاحب بھی جب وزیر اعلیٰ پہلی دفعہ بنے تو مسلم لیگ کی جانب سے ہی تھے, پھر جب پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد ہوا اور ڈپٹی پرائم منسٹر بنے تو اس کے بعد گجرات میں تو ہوئے ہیں ارد گرد نواح میں یا گاؤں میں بہت زیادہ کام ہوئے ہیں, لیکن گجرات شہر کو ہمیشہ نظر, چاہے کوئی بھی تھا, گجرات کو نظر انداز کیا گیا, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور جب وہ اس دور میں بھی جس طرح کا سیوریج ڈالا گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, جس طرح کے حالات ہیں. ٹھیک ہے, اب میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن جو شافع حسین نے پہلے دن سے یہ طے کیا تھا کہ میں نے گجرات کو انشاءاللہ تعالی اگر پیرس نہ بناؤں تو گجرات ضرور بناؤں گا, کہ گجرات شہر کے لوگ جہاں عزت کے ساتھ, جہاں سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں گے, جہاں ایسا سسٹم نہ ہو کہ 10 دن 20 دن پانی کھڑا رہے 4 فٹ, اور جو جس طرح کے لوگوں کے حالات ہیں, لوگوں کے کاروبار تباہ ہو, لوگوں کے گھر تباہ ہو, لوگوں کا سامان تباہ ہو, اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے نا. تو یہ دیکھنا آج تک اب لوگوں نے دیکھا ہے اس دفعہ کہ جس طرح یہ پانی کھڑا ہوا ہے, کدھر تھا وہ سیوریج جو اس سے پہلے پڑا تھا, تو وہ انشاءاللہ پرائرٹی جو ہے وہ سیوریج کی ہے. انشاءاللہ وہ ہم بڑے مشکور ہیں سی ایم صاحبہ کے, انہوں نے گجرات کے لیے جو سیوریج منظور کیا ہے وہ چوئی شافع حسین صاحب کی کاوش سے انشاءاللہ یہ گجرات کا درینہ مسئلہ بہت جلد حل ہو جائے. اچھا, اب آنے والے دنوں میں ابھی ایک سال تو ظاہر ہے جب بارش کا سیزن آتا ہے تو سال کے بعد ہی آتا ہے, تو آنے والے دنوں میں ہم یہ توقع کریں کہ اب فنڈ بھی مل گیا ہے, شافع حسین بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں, آنے والے دنوں میں اہل گجرات جو ہیں اس آفت سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ کے فضل سے یہ آئندہ کبھی بھی نہیں ہوگا, بہت جلدی اس پہ کام شروع ہو جائے گا اور جلدی یہ کام پایا تکمیل تک پہنچے گا. بالکل ٹھیک. اچھا, ایک چیز میں آپ سے اور پوچھنا چاہتا تھا کہ پرویز صاحب جو کہ اب پی ٹی اے کے صدر ہیں, وہ جو 2024 کا الیکشن ہوا اس سے کچھ عرصہ پہلے, چند دن پہلے یا چند ہفتے پہلے پی ٹی اے میں صدر, اس سے پہلے وہ بہت عرصہ ساری عمر انہوں نے مسلم لیگ میں گزاری.
تو مجھے یہ کہیے گا کہ جب وہ علیحدہ ہوئے پاکستان مسلم لیگ سے تو اس وقت بہت سارے پرانے ساتھی تھے وہ چلے گئے ان کے ساتھ، بہت سارے ابھی ادھر بھی ہیں، بلکہ اب تو کئی سارے لوگ واپس آ رہے ہیں. تو آپ کا کیریئر بھی خاصا طویل ہے، پرانے اس گھرانے کے ساتھ اور مسلم لیگ کے ساتھ آپ وابستہ ہیں. آپ پرویز صاحب کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ ہم نے دیکھا کہ شافع صاحب کے ساتھ آپ کی پرانی قربت میں نظر آئی جو کہ ابھی بھی چل رہی ہے، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ یہ تباہ نہ ہو. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں چینا صاحب، میرا سارا جتنا بھی میں ایک عام آدمی ہوں، اللہ کا شکر ہے اللہ نے عزت دی ہے، سارے معاملات میں اللہ پاک نے ہمیشہ عزت دی ہے. میرا ساری فیملی کے ساتھ بڑا اچھا تعلق تھا. بے وجہ صاحب ہمیشہ مہربان رہے ہیں، آج بھی ہیں، بہت زیادہ پیار ہے ان کے ساتھ بھی. لیکن میں نے ہمیشہ، کیونکہ الیکشن تو پرویز صاحب لڑتے تھے، وجاہت صاحب یا مونو صاحب باقی سارے، لیکن مجھے جب بھی ضرورت پڑی ہے نا کہ کسی غمی خوشی میں، کسی کے معاملات میں، تو شافع حسین کو ایک کال کی ضرورت پڑتی تھی تو ہمیشہ اس نے رسپونڈ کیا. سچی جو بات ہے، صحیح جو میں آپ کو بات تھا کہ باقی سارے تو کبھی آج تک نہیں. میرا ان سے 2008 سے تعلق بنا ہے اور آپ اندازہ لگا 17-18 سال ہو گئے، ایک دن بھی آج تک انہوں نے ماتھے پہ شکن نہیں ڈالا. میں اس بات پہ، میں نے 2018 کے بعد میں اپنے بزنس میں بزی تھا، میرا دل تھا کہ میں پالیٹکس کو خیر بات کہہ لوں. جتنی اچھی ماشاءاللہ ہمارے ملک کی سیاست ہے، جتنی ماشاءاللہ عزت دار ہے، میرا دل تھا اس کو جان چھڑوا لی جائے، اور واقعی چھڑوا لی تھی. 2018 کے بعد میں مجھے ادھر نہیں تھا جب مجھے انہوں نے سینئر وائس پریزیڈنٹ سٹی کا بنایا. ہاں، مجھے میرا بالکل کوئی، میں کسی اجلاس میں بھی نہیں گیا تھا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں چاہتا ہی نہیں تھا، میں چاہتا تھا کہ والدین کی خدمت کروں جن کی وجہ سے، جن کی جوتیوں کے صدقے اللہ نے مجھے عزت دی ہوئی ہے، اور ان چیزوں میں جان چھڑا لوں. لیکن شافع حسین صاحب نے جب الیکشن لڑنے کا انہوں نے عہد کیا تو سب سے پہلے انہوں نے مجھے کہا کہ زید یہ نہیں ہو سکتا، تو میرا بھائی ہے، میرا الیکشن لڑ کے تو چھوڑے گا، میں نہیں تو چھوڑنے نہیں. اور یہ سچی بات ہے، ان کا پیار تھا، ان کی محبت تھی جو آج تک ان کے ساتھ ایک بالکل بھائیوں والا تعلق ہے، اور اس وجہ سے میں نے ان کو پرائرٹی دی ہے، جو سچی بات ہے. اور میں سمجھتا تھا کہ وہ کوئی انتہائی شریف آدمی ہے اور اس کے اندر لوگوں کا دکھ درد. اور مزے کی بات میں آپ کو یہ بتاؤں چینا صاحب، ساری زندگی میں نے بھی، چلو 25 سال ہو گیا ان چیزوں میں، جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں نا سر، میں نے اکثر لوگوں کے ٹو فیس دیکھے ہیں. اپوزیشن میں اور ہوتا ہے، گورنمنٹ میں اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. شافع حسین ساری زندگی جس طرح کا ہے ویسے ہی. صحیح بات ہے. اچھا، ایک دفعہ مجھے یہ بھی پتہ چلا تھا کہ شافع حسین صاحب کی وجہ سے کسی ایک اور سیاسی شخصیت نے، نام بے شک نہیں بھی ظاہر مناسب نہ ہو تو نہ لیں، لیکن یہ آپ کو کہا گیا کہ اگر آپ نے شافع صاحب کے ساتھ تعلق رکھنا ہے پھر ہمارے ساتھ تعلق چھوڑ دیں، اور آپ نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے پھر میں شافع صاحب کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں. دیکھیں چینا صاحب، بالکل صحیح بات ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میری زندگی آپ کے سامنے ہے، بلکہ سارے گجرات کے سامنے ہے. جس کے ساتھ ہے نا اس کے ساتھ ہے. معاملات کچھ لوگوں کے ساتھ خراب بھی ہوئے ہیں، لوگوں کو مسائل بھی ہوئے ہیں، لوگ باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے فضل سے دیکھیں چینا صاحب، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس کائنات کے چپے چپے کا، ذرے ذرے کا مالک اللہ کی ذات ہے. یہ ایک دنیا داری ہے، دنیا کے نظام میں سنگ دڑے ہوتے ہیں لوگ کسی کے ساتھ. یہ ایک سیاسی طور پہ ہم ان کے ساتھ ہیں شروع سے، لیکن چینا صاحب اگر میں کسی اور کے ساتھ میری ایفیلیشن ہوتی ہے نا، میں اس کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہوں. ظاہری بات ہے سر، ایک آپ کی نیت، اگر آپ کی نیت صحیح نہیں ہے، آپ دل میں کسی اور کے ساتھ ہیں، اوپر سے کسی اور کے ساتھ، یا آپ کی سوچ یہ ہے کہ ابھی گورنمنٹ میں یہ ہے اس کے ساتھ ہو جو کل، یہ سوچ ہی نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ساری زندگی اس طرح کی سوچ ہی نہیں ہے. حالانکہ بہت سارے لوگ اسی طرح کی سیاست ہماری ہے ہی اس طرح کی. دیکھیں نا، بہت سارے لوگ اب آج بالکل ایسے ہی. تو ہماری تو، میری تو سچی بات میں آپ کو بتاؤں کہ صرف اور صرف ایک ذاتی تعلق جو شافع حسین کی وجہ سے یہ دوبارہ جو میں نے یو ٹرن لیا 2018 کے بعد، آپ نکال کے دیکھیں، میں نے کبھی کسی جگہ نہ کسی دفتر گیا، نہ میں اپنے کام میں بزی تھا. کونسل 5 جو ہے، اس کا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی یونین کونسل کے بڑے مسائل کیا تھے، کون کون سے ایشوز جو ہیں اب تک ایڈریس ہوئے، اور آنے والے دنوں میں کون سی چیزیں رہ گئی ہیں جو آنے والے اس پہ میں آپ کو ہو جائیں گے. یہ پھر جو شافع حسین کا نام بیچ میں آ جائے گا کہ ہمارا نا کالرا خاصہ ہمارے گاؤں کا جو مین سٹاپ ہے نا، یہ یونائٹڈ فوڈ مل کے ساتھ، اس کے آگے ہمارا گھر بھی اس کے اسی گلی میں ہے، تو وہ مین سٹاپ ہے. اب کچھ عرصہ پہلے نا، 5 سال پہلے وہاں نا ایک ڈمپنگ پوائنٹ بنا دیا گیا. وہ جتنا کوڑا تھا علاقے کا وہاں پھینکنا شروع کر دیا. وہ ہمیں بڑی پریشانی ہوئی، بڑی ٹینشن ہوئی. ہم نے کوشش کی لیکن وہ جان نہ چھوٹے اس سے.
उसी इस्लाम में ये 2021 अक्टूबर 2021 की बात है कि जब वो परवेज साहब स्पीकर थे तो गवर्नर बनते तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई गवर्नर हाउस में। वहाँ मुझे भी, मैं कभी गया नहीं था उस दिन, मुझे भी कहा गया, मैं भी चला गया, मेरे भी दिन में ये बात थी कि ये काम जो है बड़ा मसला है हमारे लिए। तो हम एक गांव के, उस वक्त 3 लोग उधर मौजूद थे, चौधरी इरशाद साहब भी थे, चौधरी जुल्फकार साहब साबिक नायब नाज़िम वो भी थे, जुल्फकार शरीफ साहब। तो हम 3 लोगों ने एक उसी पे बात की सिर्फ। जब हमसे पूछा गया तो हमने कहा वो हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है, बड़ी प्रॉब्लम है उसको किसी जगह पे। हाँ, अब यकीन करें कि वो उसको शिफ्ट करना को दूर की बात, वो किसी ने सुनी नहीं बात। मकसद है पता नहीं क्या इशू था, उसको वहां से छेड़ा भी नहीं गया। ठीक है, बल्कि उल्टा कहा गया कि ये को काम तो नहीं को और बताए। बाकी मैंने कहा और हमने को कनाडा के वीजा तो लगवाने में मकसद ये है कि यार मुझे फोन किया ना किसी ने, क्या ये कौन सा काम था। मैंने कहा हम वो बदबू से मरते जा रहे हो। और आप कह रहे हैं सबसे पहले जिस दिन जो शाफी हुसैन साहब वजीर MP बने हैं और मिनिस्टर का हल्फ उठाया, आप यकीन करें सबसे पहले वो डंपिंग पॉइंट एक मैसेज किया, दूसरे दिन वहां डंपिंग पॉइंट नहीं था। अंदाजा लगा लें, सच्ची बात होगा। फिर दूसरी बात, हमारे गाँव का 2 रस्ते थे कब्रिस्तान के, वो पिछले 30 साल से उनके कुछ बड़े बुरे हालात थे। एक जो सालक हुसैन साहब ने अपने फंड बनवाया, ठीक है, वो 1 करोड़ 10 लाख रुपए का। दूसरा, मैं यहाँ किसी सूरत में नहीं रहूंगा चाहे मूसा अलैहि साहब का नाम लिए बगैर, जाती तौर पे उन्होंने जाती तौर पे इंटरेस्ट लेके हमें 5 करोड़ का फंड दिया। उस पे कालरे खासे का वो एक लोकड़ी से मेन जहां गाड़ियां जाती हैं वो एक ही रास्ता है, 1 करोड़ 70 लाख में सिर्फ वो रास्ता जो कल रहा था वो बनवाया। उसके बाद मूसा साहब ने वो जो कब्रिस्तान के दोनों रास्ते बन गए, दोनों हमारा दरीना मदाल। उसके बाद कालरे कलां का मेन रोड था वो 25 साल से टूटा हुआ था, वो भी चोई मूसा अलैहि साहब ने उनके फंड से बना, 5 करोड़ का एक फंड दिया। फिर उसके बाद हम बड़े मशहूर हैं सारे इलाके वाले कि चोई मूसा अलैहि साहब ने हमारे कालरे हासे को जो था ना वो मॉडल विलेज मंजूर करवा दिया, कालरे हासे को। अब उसका तकरीबन 14 करोड़ का फंड है जो हमें मिलना है। अब देखें बहुत ज्यादा जो हमारे उधर बड़ा ज्यादा एक सीवरेज का इशू था कि हमारी जो पिछली नई आबादी थी ना उसका पानी को कहीं जा ही नहीं सकता था, हम बड़े परेशान थे। पिछले जुमे को, ये जो एक जुमा कल गुजरा पिछला जो मेरा 3 तारीख थी, उस दिन लाहौर से टीम आई है, वो सारे गांव का विजिट करके एक एक चीज का विजिट करके वो सारा सीवरेज मंजूर करके दे गई है, वहां एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट मंजूर करके दे गई है, वहां एक नई वाटर सप्लाई की मोटर और पूरे गांव की जो लाइट थी वो भी मंजूर करके, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह। मकसद ये है कि बड़े मशहूर हैं चाहिए मूसा साहब जी, बिल्कुल चाहिए मूसा साहब हमारे MNA जो है, ये तो जो शाह हुसैन की तो मेहरबानी है। हालांकि ये हल्का जो है बेसिकली हमारा जो पहले तो ये सिटी में आता था, इसके बाद जो सिटी की 3 यूनियन काउंसिल थी वो PP 32 में चली गई है। हमारे MNA सालक हुसैन साहब हैं और MP चोई मूसा साहब क्योंकि चोई सालक हुसैन साहब ने जनरल इलेक्शन में MNA भी वही थे, MP भी वो, उसके बाद वो सीट छोड़ी उन्होंने MPA की, तो मूसा साहब आए जिमनी इलेक्शन। ठीक है, अच्छा आपको कि कुछ कालूपुरा है, मोहल्ला 4 रैया है, और ये जो एक सड़क जाती है उसको कालरा पुनवा की जानिब, वहाँ पे भी कुछ कई जगहों पे निकासी आपके मसाइल हैं, तो उस जानिब भी कोई तवज्जो दी गई लोगों के? देखिए इंशाअल्लाह ताला जिस स्पीड से काम चल रहा है ना, मुझे यकीन है कि कोई मसला रहेगा नहीं इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि बहुत ज्यादा काम थे। अब मजे की बात मैं आपको बताऊं, देखिए गवर्नमेंट में तो हम सारी जिंदगी से इनके साथ थे। हमारे गांव कालरा हासा की आपको मैं मजे की बात बताऊं कि कुछ गलियां जो थी ना मेन में, हमने खुद पैसे डाल के बनाई थी, इससे पहले कभी हमारी तरफ नहीं मिला, तवज्जो नहीं दी। पता नहीं किन को फंड देते थे, किन लोगों को, ये मैं तो हैरान हूं। लेकिन हम इस दफा प्रायोरिटी दी गई है, चाहे सालक हुसैन ने भी दी है, चाहे शाफी हुसैन ने भी दी है, चाहे मूसा अलैहि ने बहुत ज्यादा दी है। चलें, ये तो बहुत अच्छी खबर है। देखिए हम तो एक और मैं आपको मजे की बात बताऊं, हमारा उधर ना गाँव में एक ना 11 kV तारें गुजरती थी लोगों की छतों के ऊपर से, कुछ 40-50 साल। ठीक, पुराना मसला, बहुत पुराना, 2-3 बल्कि 2-3 नहीं को दर्जन के करीब इंसिडेंट हो चुके थे। किसी का हादसा, किसी का बाजू कट गया है, किसी का 11,000 वोल्ट आप अंदाजा लगा, और वो बेचारे अपनी छत के ऊपर भी नहीं जा सकते। अगर आप विजिट करें आप हैरान रह जाए। वो जो शाफी हुसैन साहब को मैंने कहा, उन्होंने आप अंदाजा लगाए, उन्होंने सालक साहब को कहा, सालक साहब ने जो फेडरल मिनिस्टर हैं जो उस बिजली के थे उनसे बात की,
اور وہاں انہوں نے اس کا ایک تو راستہ اس کا چینج کرا دیا اور انسولیٹڈ جو تاریں تھیں وہ ڈلوانے کے آرڈر کا وہ میرا کام شروع ہو رہا ہے اور 8-10 دن میں وہ پورا ہو جائے بالکل ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ بڑے میں تو سچی بات ہے دل سے دعا نکلتی ہے ان کے لیے کہ اللہ پاک ان کو اور عزت دے, اللہ پاک ان کو اور ہمارے لیے تو سچی بات ہے انہوں نے بہت. اچھا یہ فرمائیے گا آپ چونکہ نوجوان لیڈر ہیں تو نوجوانوں کا ایک مسئلہ ہے یا ان سے وابستہ ایک بات ہے جو بہت خطرناک ہے, وہ میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. اور آپ کی لیڈرشپ چونکہ عمومی طور پہ یہ بات کرتی ہے, اور بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ایک جلغار ہے یا ایک کمپین ہے اپنے ریاستی اداروں کے خلاف اور بالخصوص فوج کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, اور پچھلے کچھ عرصہ سے تو بہت لوز لینگویج استعمال کی جا رہی ہے. تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ چونکہ نوجوان لیڈر ہیں تو نوجوانوں کے لیے کوئی میسج چھوڑیں, کیونکہ بات کوئی بھی کریں تہذیب کے دائرے میں رہ کے کریں, اور پھر یہ جو فوج سیکیورٹی کے ذمہ دار جو دیگر ادارے ہیں ان کو تو بہرحال سیاست سے پرے رکھنا چاہیے, دور رکھنا چاہیے. سیاسی جو آپ کے نظریات ہیں یا پسند ہے یا ناپسند ہے اس میں ریاست کو نہیں گھسیٹنا چاہیے, یہ بات سیاسی جماعتوں تک رہنی چاہیے. تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ چلو صاحب دیکھیں بہت بڑی بات آپ نے کی ہے, سمجھنے کی بات ہے. تقریباً کالج دور سے ہم اس پالیٹکس میں آئے ہیں, لوگوں کی دنیا داری میں آئے ہیں, دیکھا ہے ساری جماعتوں کو دیکھا ہے, جتنی اپنی عقل جتنی اللہ نے دی ہے اس حساب سے جو بھی ہے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آپ کے سامنے ہی ہے, گجرات میں بھی یا لاہور میں بھی. اس سے گھٹیا ذہنیت کیا ہو سکتی ہے کہ جب آپ کی پارٹی کو اقتدار سے علیحدہ کر دیا جائے تو آپ کہیں یہ ملک ہی ختم ہو جائے, یہ ادارے ختم, آپ کہیں نہ کوئی ادارہ ہے نہ کوئی ملک ہے نہ کوئی چیز ہے, کچھ کوئی عدالت ہے نہ قانون. مقصد دیکھیں نا, یہ ہم پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ ہماری افیلیشن ہے. پاکستان مسلم لیگ وہ جماعت ہے جس نے اس ملک کو بنایا. ہمارے لیڈر جو ہیں ان کے ساتھ ہمارے ذاتی تعلق ہیں اور میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے رائے کا, لیکن آپ میری بات سنیں, اگر ملک کی بات آئے اور ہم کوئی بندہ ایسا ہو جو ہمیں کہے کہ آپ ایسا کام کریں جو ملک کے خلاف ہو, ہم سوچیں گے بھی نہیں, بالکل ہم ان کی مخالفت کریں گے. یہ کس طرح کا معاشرہ یا کس طرح کے لوگ پیدا ہوئے ہیں کہ ان کا لیڈر کہے کہ آپ ملک دشمن ہو جاؤ, ملک دشمن ہو جائے آپ کے فوج. دیکھیں میری بات سنیں, کسی فوج کے کسی فرد کے ساتھ آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے. میں ذاتی طور پہ مجھے جب پریزیڈنٹ مشرف تھا اس کے بہت زیادہ کام تھے, مجھے بھی اختلاف تھا. مسئلہ یہ ہے لیکن ایک ادارہ ہے, ایک ایسا ادارہ جو آپ کی سرحدوں کا کیا آپ کے پورے ملک کا محافظ آج بھی روزانہ ٹھیک ہے خون بہتے ہیں. پھر یہ دیکھیں وہ جس طرح وہ آپ جا کے ان کو دکھائیں نا, وہ 11 سیکٹر میں جس طرح وہ پہرا دے رہے ہیں, وہاں یہ گرمی میں جا کے دکھائیں, وہ سردی میں بھی پہرا دیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں, اور پھر آج کل جس طرح کے حالات ہیں, پہلے جو بھی تھا, اب جس دن سے آرمی چیف سید آصم منیر صاحب بنے ہیں, آپ اندازہ لگائیں, پتہ نہیں یہ کوئی اللہ پاک کا خاص فضل ہے یا ان کا کوئی ستارہ ہے, اللہ نے پاکستان کو کتنی عزت دی ہے. بہت. ہمارے پرائم منسٹر صاحب جس ملک میں جاتے ہیں اس طرح تو میں سمجھتا تھا کہ کسی سپر پاور جو دنیا کی اس طرح کا بھی استقبال جس طرح ہمارا ہو رہا نہیں, اس طرح پوری دنیا کے جو لیڈر ہیں وہ کھڑے ہو کے ان کے ساتھ فخر محسوس کر رہے ہیں. ہاں, ان کو بہت زیادہ پروٹوکول. پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ساری زندگی ایشو ہوتا تھا کہ اگر سعودی عرب کہتا تھا ایران کی طرف جھکاؤ تو ہم ناراض ہو جائیں گے, سعودی عرب تو ایران, اب تو سارے ہمارے ساتھ ہیں, یا روس بھی ساتھ ہے, ٹھیک ہے, رشیا بھی ساتھ ہے, چائنا بھی ساتھ ہے, وہ ساری تعریفیں کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے اتنی عزت دی ہے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ یار اللہ نے ملک میں انتشار پیدا کریں, اور ملک میں انتشار پیدا کریں اور اس طرح کا ہجان پیدا کریں کہ اگر ایک شخص نہیں ہے تو یہ ملک ختم. استغفر اللہ کو اللہ سے افراد سے تو ملک نہیں چلتے, حد ہوگی. اس طرح کی شخصیت پرستی تو تھی ہی نہیں قسم سے. تو یہ میرے خیال میں ہم نوجوانوں کو سوچنا چاہیے. اچھا ویسے ایک بات ہے, آپ کی جو قیادت ہے آپ کی جماعت کی, جو شجاعت حسین ان کے جو بیٹے ہیں یا وجاہت حسین ہیں, وہ ہمیشہ اعتدال سے سیاست کرنے کے قائل ہیں اور ہمیشہ انہوں نے ملکی مسائل پہ بڑے پازیٹیو رہے, چاہے وہ فوج اقتدار میں ہوں یا نہ ہوں, ان کی یہ خاصیت ہے. شروع سے ہی وزاداری جو شجاعت حسین صاحب میں تھی اسی طرح ان کے بیٹوں میں ہے. جو وجاہت حسین صاحب بھی انتہائی وزادار آدمی ہیں اور کبھی بھی انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس میں بعد میں ان کو شرمندگی ہو, اور ہمیشہ اس ملک کے ساتھ لائل رہے ہیں, اداروں کے ساتھ رہے ہیں. ہمیشہ انہوں نے پرائرٹی دی ہے, اپنی جیب کو نہیں دی ہے, لوگوں کو دی ہے اور اداروں کو دی ہے. اور چینا صاحب آپ دیکھیں اس ملک کی, اب دیکھیں کچھ عرصہ پہلے جس طرح انڈیا نے ہم پہ حملہ کیا ہے, جس طرح ان جوانوں نے ان کا مقابلہ کیا ہے, اس کی مثال ملتی ہے دنیا میں. اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کو جو جس طرح انہوں نے دھول چھٹائی ہے,
اندازہ لگائیں. میں تو حیران ہوں. اگر لوگوں کے اندر ابھی بھی ضمیر اس طرح مردہ ہے تو یہ لوگوں کو خود سوچنا چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ یہ اگر ہم ان کے لیے کچھ کر نہیں سکتے تو ان کے بارے میں بد کلامی کرنا تو میں سمجھتا ہوں بہت بری اور بہت گھٹیا چیز ہے. اور پھر ہمارے سامنے موجود ہے انڈیا میں جو مسلمانوں کی حالت زار ہے، مقبوضہ کشمیر جو مسلمانوں کی مشکلات ہیں ان کو دیکھنا چاہیے. اور پھر دیکھیے کہ بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا اور اب دوبارہ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے کہ پاکستان سے ان کے رو رسم ٹھیک ہوئے. سر آپ اندازہ لگائیں نا کہ اس فوج کی ضرورت کس کو پڑ گئی جو ہمیں اپنی جانوں سے بھی عزیز ہے. کہ سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ معاہدہ کیا، دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اور وہاں اللہ نے اتنی بڑی عزت بخشی ہے کہ دونوں حرمین کی حفاظت جو تھی وہ پاک فوج کرے. مقصد سر نہیں، ہم پاک فوج جس کو کہتے آئے ہیں اور آج یہ صحیح معنوں میں پاک ہو گئی ہے. اندازہ لگائیں نا. یہ میں سمجھتا ہوں اختلاف کا آپ حق رکھتے ہیں لیکن اس حد تک اپنے ضمیر کو مردہ نہ کریں کہ صرف ذاتی انا، ذاتی لالچ، ذاتی خود غرضی کی وجہ سے آپ ایسے ادارے پہ الزام لگائیں کہ جس کو پوری دنیا سلوٹ کرتی ہے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ. ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، ہمارے ساتھ اپنی گپ شپ کی، شہری مسائل پہ بات ہوئی، آپ نے سیاسی رویوں پہ بات کی، آخر میں جو ریاستی اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. یہ تھے چودھری زاہد عباس بھٹی. ان کی گفتگو آپ نے سنی. نوجوان ہیں لیکن تہذیب کے دائرے میں رہ کے بات کرتے ہیں اور یہی خوبصورتی ہوتی ہے کسی بھی قادر الکلام شخص کی کہ وہ اپنی بات بھی کرتا ہے لیکن اخلاق کے دائرے میں رہ کے کرتا ہے، تہذیب کے دائرے میں رہ کے کرتا ہے. اور اس حوالے سے مولانا روم کا ایک قول بھی ہے، یہ جو لوگ آج سیاسی بنیادوں پہ یا پسندیدگی کی بنیاد پہ اداروں کو حد سے زیادہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں یا حد سے زیادہ ملک میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ایک اور بات بھی میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیے کہ جو فلسطین والے ہیں انہوں نے سکھ کا سانس لیا ہے، وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن ہمارے ہاں کچھ عناصر ایسے ہیں جنہوں نے اس امن معاہدہ کو بنیاد بنا کر پاکستان میں انتشار برپا کرنا شروع کر دیا ہے. تو مولانا روم اس حوالے سے کہتے ہیں کہ آپ محبت ہو یا نفرت، کسی بھی معاملے میں حد سے تجاوز کرنا جو ہے یہ عمل آپ کو کفر کی طرف لے جاتا ہے. تو آپ اس پہ ضرور غور کیجئے گا کہ حد سے تجاوز کرنے کا جو معاملہ ہے یہ کیسے کفر کی طرف لے جاتا ہے. وہ اسی طرح کفر کی طرف لے جاتا ہے کہ آپ ایک بہت اچھی چیز کو بھی برا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، ایک بڑی فائدہ مند چیز کو بھی آپ نقصان دہ تصور کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو براہ کرم چیزوں کو صحیح انداز میں حقیقت پسندی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ بھی اقوام عالم کے ساتھ چل سکیں. وہ پھر بات ہوئی کہ آپ دنیا کس طرف جا رہی ہے اور ہم بالکل اس کے الٹ ہمارا سفر جاری ہے. تو مجھے میرے آج کے مہمان چودھری زاہد عباس کے ساتھ اجازت دیجیے. ناظرین اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.